آئیے ایک ایسے علم و فن کے سفر کی داستان سنتے ہیں جس کی تاریخ 5000 سال قدیم ہے۔ دنیا کی دو قدیم تہذیبوں بابل و مصر سے ہوتے ہوئے یونان تک، اس قلیبیوس سے بقرات تک پہنچتی ہے اور یونانی طب کے نام سے موسوم ہو جاتی ہے۔ بقرات نے طب کو عام کیا، صحت و مرض سے متعلق نظریات قائم کر کے طب کو سائنسی شعور عطا کیا اور اسے ایک مستقل فن کی صورت دے دی۔ اسی سلسلے کو ارسطو دیسکوریدوس نے آگے بڑھایا، جالینوس اور اسکندریہ کے طبیبوں نے اسے عملی جامہ پہنایا۔ چھٹی صدی عیسوی یونانی تہذیب کے زوال کے بعد عرب و ایرانی اطباء نے اسے نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ آج بھی طبی یونانی کا بیشتر سرمایہ انہی اطباؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان پہنچتی ہے اور آج بھی ہندوستانی عوام میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہے۔ ہندوستان میں جب طبی یونانی کی بات ہوگی تو دہلی کی بات ضرور ہوگی۔ دلی کا شمار ہندوستان کے قدیم ترین اور تاریخی شہروں میں ہوتا ہے اور اسے ہمیشہ مرکزی مقام کا درجہ حاصل رہا ہے۔ 1500 قبل مسیح راجا یدھشٹھر نے پانڈووں کی ایک بڑی سلطنت قائم کر کے جمنا کے مغربی کنارے پر اپنی راجدھانی بنائی اور اس کا نام اندر پرست رکھا۔ جب گوتم بدھ بنسی برسر اقتدار آئے تو بنسی خاندان کے ایک امیر سروپ دت نے 228 قبل مسیح راجا دیلو کے نام پر دلی شہر بسایا۔ وقت گزرتا رہا، دلی دہلی بنی، لیکن آزاد ہندوستان سے پہلے دلی کسی کی بھی رہی ہو، یہاں ہمیشہ ارباب کمال اور مشاہیر علم و فن کا مسکن رہا ہے۔ دلی شہر نے ہندوستان کو ہی نہیں پوری دنیا کو وہ ثبوت دیے جنہوں نے اپنی مختصر سی زندگی میں صدیاں جی لی، اور وہ کام کر گئے جن پر آج ہم بلا تفریق مذہب و ملت رشک کرتے ہیں اور آنے والی نسلیں بھی کریں گی۔ دہلی میں جن علوم و فنون نے فروغ پایا اور جن سے اس شہر کو خاص نسبت حاصل رہی ہے، ان میں بہت اہم علم طب بھی ہے۔ دہلی نے اس فن کی ترقی اور فروغ میں جہاں گہری دلچسپی دکھائی، وہیں حاملین طب نے شہر کی علمی و ثقافتی زندگی، شعری و ادبی روایت اور سیاسی و سماجی شعور کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جدوجہد آزادی ہو اور پھر قومی تعمیر نو ہو، ان میں بھی ان کا بیش قدر حصہ رہا ہے۔ شائستگی، نفاست، شریفانہ اطوار اور گنگا جمنی تہذیب کے جو نمونے انہوں نے پیش کیے وہ بہت انمول ہیں۔ بات دلی کی ہو، طب یونانی کی ہو اور خاندان شریفی کا ذکر نہ ہو تو دلی ادھوری لگے گی۔ خاندان شریفی کے اخلاف و اسلاف میں تقریباً 125 طبیب گزرے ہیں، اور دہلی اور ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے کسی ملک کی طبی تاریخ ایسے بے مثل اور بے نظیر سلسلے کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ دلی کا یہ خاندان علم و دانش اور طب و حکمت کا خاندان ہے۔ اس خاندان کا ہندوستان میں طب یونانی کی ترویج و اشاعت اور اسے مقبول عام بنانے میں جو کردار ہے، اس کا ہندوستانی دواخانہ و طبیہ کالج کی 100 برس سے زائد عرصے پر محیط تاریخ عملی ثبوت پیش کرتی ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب ہماری قومی و ملکی تاریخ کی نہایت اہم شخصیت، ایک ذی احترام خانوادے کے رکن تھے۔ ہندوستان انہیں باکمال طبیب، تحریک آزادی کا قائد اور ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا نقیب مانتا ہے۔ آپ کے اجداد بغداد سے ازبکستان پھر ہندوستان تشریف لائے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ حکیم اجمل خان حکیم محمود خان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ 11 فروری 1868 بروز منگل پیدا ہوئے۔ طب کی تعلیم اپنے خاندان کے بزرگوں سے مدرسہ طبیہ میں حاصل کی۔ واضح ہے کہ طبیہ کالج جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کی شروعات 1883 میں شریف منزل میں مدرسہ طبیہ سے ہوئی۔ 23 جون 1889 میں مدرسہ طبیہ کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا اور مسٹر آر کلارک ڈپٹی کمشنر دہلی نے اس کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں اس وقت کی سبھی نامی گرامی شخصیات موجود تھیں، جن میں سر سید احمد خان، نذیر احمد، لالا سری کشن داس، نواب راجہ علی خان رامپور وغیرہ شامل تھے۔ 1892 میں جب حکیم اجمل خان صاحب کی عمر 24 برس تھی، ریاست رامپور کے طبیب خاص کے عہدے پر فائز ہوئے اور تقریباً 9 سال قیام کیا۔ اس دوران آپ نے عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کی، وہاں کے کتب خانے سے استفادہ حاصل کیا، بہت سے قلمی نسخوں کی نقول بھی حاصل کیے جو آج بھی طبیہ کالج کی لائبریری کی زینت ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ انہیں اس چیز کا ہوا کہ اس وقت کی برطانوی حکومت کے افسران سے گہرے تعلقات قائم کر لیے، جس سے بہت سے قومی، ملی اور تعلیمی مسائل میں کام آئے اور ملک و ملت کی بہبودی میں ان سے مدد ملی۔ برطانوی عروج اقتدار کے دور میں مغربی نظام تعلیم کی طرح مغربی نظام طب کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ ان کے زیر اختیار ممالک میں انہوں نے دیسی طبوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مڈل ایسٹ اور اسلامی ممالک میں ان کی کوششیں کامیاب رہیں،
لیکن ہندوستان میں ان کا سامنا حکیم اجمل خاں سے ہو گیا۔ آپ نے 26-27 نومبر 1910 کو آل انڈیا آیورویدک اینڈ یونانی طبی کانفرنس کا پہلا اجلاس دہلی میں منعقد کرایا، طبیبوں اور ویدوں کو ایک ساتھ جمع کیا، دیسی طب کو بچانے کا ایک منظم خاکہ بنایا، اور بالآخر حکومت کو جھکنا پڑا۔ 1916 میں دیسی طبوں کے حق میں دیے گئے ریزولوشن کو منظوری دے دی گئی۔ اجمل خاں کی شخصیت نے ان کی خاندانی عظمت و وقار، ذاتی اوصاف و کمالات، فنی حذاقت و مسیحائی، اعلیٰ تعلیمی و تدریسی حیثیت، طبی تعلیم کو عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے اہتمام، قومی و ملی مسائل میں دلچسپی اور تحریک آزادی میں قائدانہ کردار میں سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ان کی فنی دانشوری، موقع شناسی اور بقائے طب کے لیے انتھک اور بے لوث جدوجہد ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس اجمل خاں جیسی عظیم المرتبت شخصیت سامنے نہ آتی اور وہ زبردست کوششیں انجام نہ دی جاتی تو اس ملک میں دیسی طب مٹنے کے قریب ہو جاتی، اور ان کا وہ حشر ہوتا جو مغربی سیاست اور اس کے قومی اثرات کی بدولت مشرق وسطیٰ میں رونما ہوا۔ حکیم اجمل خاں کی یہ وہ عظیم الشان خدمات ہیں جن کا اعتراف طب کی تاریخ ہمیشہ کرتی رہے گی۔ 15 اپریل 1912 کو انجمن طبیہ دہلی کے سالانہ جلسے میں حکیم صاحب نے مدرسہ طبیہ کو طبیہ کالج کا درجہ دینے کے لیے اپنے لائحہ عمل پیش کر دیا تھا۔ 1915 میں انجمن طبیہ کے بجائے بورڈ آف ٹرسٹیز قائم کیا گیا۔ کرول باغ میں حکومت سے وسیع پیمانے پر اراضی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت دلی کے چیف کمشنر سر میلکم ہیلی نے اس کی پرزور مخالفت کی، لیکن آپ نے اس وقت کے وائسرائے لارڈ ہارڈنگ سے براہ راست ملاقات کی اور زمین کے حصول کے احکامات جاری کرائے، اور انہی کے ہاتھوں 29 مارچ 1916 کو کالج کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور تقریباً 5 سال کے بعد 13 فروری کو گاندھی جی سے کالج کا افتتاح کرایا گیا۔ کالج کے سالانہ پروگرام میں حکیم اجمل خاں صاحب نے ہمیشہ اس وقت کی بڑی شخصیات کو مدعو کیا، جیسے وٹھل بھائی پٹیل، سروجنی نائیڈو، مدن موہن مالویہ، نواب سلطان جہاں بیگم بھوپال اور سر شنکرن نارائن۔ طبیہ کالج میں بنی عمارتوں کی اپنی تاریخ ہے، اور ان کے پیچھے وقت سے کہیں دور، بہت دور، ایک صحت مند ہندوستان دیکھنے کی چاہت کرنے والی ایک شخصیت تھی جو بیک وقت تحریک آزادی میں سرگرم تھی اور قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے برطانوی حکومت کے افسران سے بہتر تعلقات بھی بنائے رکھے۔ مسیح الملک نے طب کا نیا نصاب بھی مرتب کرایا۔ آج کا موجودہ نصاب کم و بیش انہی خطوط پر مرتب ہے۔ طبی ریسرچ یونٹ قائم کی، سلیم الزماں صدیقی کو اسکالرشپ پر جرمنی بھیجا، اور اجملین اسی ریسرچ یونٹ کی دین ہے جس پر طبی یونانی بجا طور پر فخر محسوس کرتی ہے۔ آپ ایک کمال درجے کے مصنف بھی تھے، سر سید کی تعلیمی تحریک کے پرزور حامی، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے چانسلر، مسلم لیگ، تحریک خلافت اور ہندو مہاسبھا کے صدر تھے۔ آج طبیہ کالج کو ہم جس بلندی پر دیکھ رہے ہیں وہ دراصل حکیم اجمل خاں صاحب کی پرخلوص انتھک محنت کی دین ہے۔ آج بھی طبیہ کالج آیوروید یونانی کے میدان میں تعلیم، تدریس اور تحقیق کے عمدہ معیار کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس کا پورا سہرا جاتا ہے ہمارے ذمہ داران کو، جن میں ڈائریکٹر آف آیوش گورنمنٹ آف این سی ٹی ڈاکٹر یوگیتا منجال میم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر یونانی ڈاکٹر شگفتہ نسرین میم، پرنسپل پروفیسر محمد زبیر سر، وائس پرنسپل پروفیسر سجاتا راجن میم، ایم ایس پروفیسر منوج شام کنور سر، ڈی ایم ایس ڈاکٹر عائشہ رضا میم شامل ہیں۔ آیورویدک و یونانی طبیہ کالج میں ہندوستانی تہذیب کی دو قدیم طب کا مرکز ہے۔ طبی یونانی کے مطابق انسانی جسم 4 عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہے۔ یہ سب ارکان اپنے مخصوص مزاج رکھتے ہیں: آگ گرم و خشک، پانی سرد و تر، مٹی سرد و خشک اور ہوا گرم و تر۔ انہی کیفیات پر جسم انسانی میں 4 اخلاط پائے جاتے ہیں۔ طبی یونانی کا مقصد انہی اخلاط کے توازن کو بنائے رکھنا ہے۔ یہ کالج 4 ڈپارٹمنٹ میں تخصص فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یو جی لیول پر 14 ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی اپنی اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت نہایت منظم طریقے سے انجام دیتا ہے۔ یہاں کے اسٹوڈنٹس صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ہند بھی طبی یونانی کی خدمت اور عوام الناس کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم عمل ہیں۔ طبی یونانی کا پہلا ڈپارٹمنٹ شعبہ کلیات ہے۔ پروفیسر شبیر سر اس ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ہیں۔ ڈاکٹر سحر سلیم میم اس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ اردو، عربی، منطق، فلسفہ اور تاریخ طب جو اسی شعبے کا حصہ ہیں انہیں پڑھانے کے لیے غیاث الاسلام سر اور نور محمد سر جیسے اساتذہ کی خدمات حاصل ہیں۔ آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے مجھ میں، اور پھر ماننا پڑتا ہے خدا ہے مجھ میں۔
इंसानी जिस्म बनता कैसे है? सेहत व मर्ज़ का नज़रिया क्या है? खुशी गम, मौत व हयात का मिज़ाज क्या होता है? मुख्तलिफ मस्कन, बदलते मौसम का जिस्म पर क्या असर होता है? इस जैसे बहुत से राज से शोबे कुलियात पर्दा उठाता है और तिब्बी यूनानी के नज़रियात को साइंटिफिक बुनियाद पर पेश करता है। शोबे तशरीहुल बदन। शोबे तशरीहुल बदन इस डिपार्टमेंट से प्रोफेसर जुबैर सर, प्रोफेसर शब्बीर सर, डॉक्टर राबिया निज़ाम, डॉक्टर मोहम्मद फैसल वाबस्ता हैं। ये डिपार्टमेंट इंसानी जिस्म की साख्त, उसके फीचर से बहस करता है। एनाटॉमी के बगैर कोई भी तिब्बी निज़ाम मुकम्मल नहीं होता। एनाटॉमी अगर आपको नहीं आती तो एक बेहतर तबीब आप कभी नहीं बन सकते। एक जुमले में बात कहूँ तो कुदरत की जीती जागती खूबसूरती और बेहतरीन कारीगरी एनाटॉमी जानने वाले से बेहतर कोई नहीं। शोबे मुनाफिउल आज़ा। शोबे मुनाफिउल आज़ा में डॉक्टर नाज़मीन मैम, डॉक्टर दानिश सर, डॉक्टर सलीम सर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये शोबा इंसानी साख्त की तबई अफ़ाल से बहस करता है। ये शोबा पीजी की डिग्री भी फराहम करता है और मुनाफिउल आज़ा के मैदान में तालीम, तदरीस और तहकीक में उम्दा मेयार को कायम रखने और फ़रोग़ देने में सरगर्म अमल है। शोबे इल्मुल अदविया। डॉक्टर सऊद ज़फ़र सर और डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ैसल इकबाल सर इस डिपार्टमेंट में अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये शोबा अपने स्टूडेंट्स को यूनानी अदविया की पहचान, उनकी माहियत, अफ़ाल व ख़वास और कीमियावी अज्जा वगैरह की तालीम से आरास्ता करता है। शोबे इल्म सैदला। इस शोबे में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सर, डॉक्टर नुमान सलीम सर, डॉक्टर सीमा मैम, डॉक्टर देवेंद्र सर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये शोबा पीजी डिग्री भी फराहम करता है और इल्म सैदला के मैदान में तालीम, तदरीस और तहकीक में उम्दा मेयार को कायम रखने और फ़रोग़ देने में सरगर्म अमल। शोबे हिफ्ज़ान सेहत। ये शोबा डॉक्टर शबनम अंसारी मैम, डॉक्टर फारूक सर के ज़ेर निगरानी काम करता है। ये अपने तलबा को हिफ्ज़ान सेहत की तालीम देता है, हेल्थ को प्रमोट करता है, करोल बाग के आसपास मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम और हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करता है। शोबे माहितुल अमराज। डॉक्टर फ़ाखरा तलत मैम की ज़ेर निगरानी तालीम व तदरीस के बेहतरीन मेयार को बनाए रखे हुए है। शोबे मुआलजात। तिब्बी यूनानी के नहायत अहम डिपार्टमेंट में से एक। इसमें प्रोफेसर नसीम अख्तर सर, डॉक्टर नुसरत फातिमा मैम, डॉक्टर मुबारक अली सर अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये शोबा पीजी की डिग्री भी फराहम करता है और अपने पीजी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए जनरल क्लब, सिम्पोजियम, सेमिनार का इनेकाद करता रहता है। अमराज जिल्द व तजीनियात ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर हामिद अली सर और डॉक्टर आलिया अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अतफाल। प्रोफेसर फहमीदा कौसर मैम इस डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। डॉक्टर नगमा चाँद मैम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इस डिपार्टमेंट में अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलाज विद तदबीर। डॉक्टर अरशद अंसारी सर इस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। डॉक्टर फातिमा खान इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऐन उज़्व अनफ हलक व अस्नान। डॉक्टर महमूद अहमद सर इस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। डॉक्टर अदनान मस्तान सर इस डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। शोबे इल्मुल जराहत। इस शोबे में प्रोफेसर अब्दुल नासिर सर, प्रोफेसर दरख्शा मैम इल्मुल जराहत के मैदान में तालीम, तदरीस और तहकीक में उम्दा मेयार को कायम रखने और फ़रोग़ देने पर सरगर्म अमल हैं। शोबे इल्मुल क़बाला व अमराज़ निस्वां। इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर आयशा रज़ा मैम, डॉक्टर सुबूही इरशाद मैम, डॉक्टर शाहाना अय्यूब मैम अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये डिपार्टमेंट पीजी डिग्री भी फराहम करता है और अपने मैदान में तालीम, तदरीस और तहकीक में उम्दा मेयार को कायम रखने और उसे फ़रोग़ देने पर